ترکی میں ایسے ہی ہوا. خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے والے سب سے بڑے محرک کی بھی بات میں نے کہی تھی. لارنس آف عربیہ، یو کے کا رہنے والا، انگلینڈ کا، ایک 21 سالہ یا 22 سالہ شخص تھا. اسے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا تاریخ پڑھنے میں. اور وہ تاریخ کون سی پڑھتا تھا؟ وہ عیسائی تھا. وہ تاریخ یہ پڑھتا تھا کہ ہمارے عیسائیوں کے سارے قلعے مسلمانوں نے کیسے فتح کر لیے، کون سی کمزوری تھی ہمارے صلیبیوں میں، عیسائیوں میں. وہ ان قلعوں کا بھی جا کر کے مطالعہ کیا، جنگوں کو پڑھا، اسٹڈی کیا. اس کے بعد وہ انگلینڈ کی گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر کے وظیفے کے طور پر، یہ مشنریز ہوتی ہیں بہت ساری جو یہ پورے ورلڈ میں پھیلاتے ہیں، آج بھی ہے ان کے. وہ ایک مہم پر نکلا کہ میں اپنی حکومت کا وفادار ہوں اور یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا. خلافت عثمانیہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ 1912 یا 1910 کے آس پاس کی بات بتا رہا ہوں. فرسٹ ورلڈ وار ابھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ لارنس آف عربیہ عرب میں آیا اور عربوں کی زبان سیکھا، ان کی تعلیمات حاصل کیا. پوری چیزیں حاصل کرنے کے بعد یہ ایسی عربی بولتا تھا جیسے عرب والے لوگ بولتے ہیں. اس نے کمزوریاں دیکھی خلافت عثمانیہ کی کہاں کہاں ہے. خلافت عثمانیہ آخری سانسیں لے رہی تھی اس وقت، مطلب یوں کہ تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی معمولی بات نہیں تھی. 40 کنٹریز جو آج کی ہیں، آج 40 کنٹریز خلافت عثمانیہ کے انڈر میں آتی تھی. اتنی بڑی وہ حکومت تھی، اس کو ہلا دینا معمولی بات نہیں تھا، معمولی بات نہیں تھی. لارنس آف عربیہ نے تقریباً 4 یا 5 سال محنت کی، عربوں میں داخل ہوا، ان کے اندر تعصب کو جگایا. تعصب کیا ہوتا ہے؟ عصبیت، علاقائی عصبیت. جیسے ارے تم کرناٹکی ہو، وہ بہاری ہے، یہ بنگالی ہے، یہ راجستھانی ہے، یہ گجراتی ہے. یہ علاقائی تعصب، اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. اگر تعصب یا عصبیت ہوتی تو کبھی بلال حبشہ سے آ کر کے حضور کے خادم نہیں بنتے، صہیب روم سے آ کر، سلمان فارس سے آ کر، یہ تمام دیگر علاقوں کے صحابہ آئے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور مدینے میں ایسے رہتے تھے جیسے ایک ماں کے بیٹے رہتے ہوں. علاقائی عصبیت ہمارے ہاں جائز نہیں، لیکن منافقین جو ہے اس عصبیت کو ابھارتے ہیں ہر جگہ، اس عصبیت کو کہ تمہارا وطن ہے، دوسرے آ کر کے اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، تمہاری زمین ہے. تو عربوں کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا. ترکی لوگ آ کر کے تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، زمین تو تمہاری ہے، عرب ہو تم، برسوں سے تم عربی، اور وہ ترکی ہیں. مکہ پر ترکیوں کا قبضہ ہے، مدینے پر ترکیوں کا قبضہ ہے، ساری جگہوں پر حکومت ان کی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، یہ بیج جب بو دیا جاتا ہے، دھیرے 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 یہ پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، زمانہ لگتا ہے. لارنس آف عربیہ عربی لباس پہنتا تھا، جبہ پہنتا تھا، وہ شماغ پہنتا تھا، اقال پہنتا تھا. یہ تمام چیزوں کے ساتھ اس نے گورنر مکہ، اس وقت ایک حسین نام کا شخص تھا، اس کو جا کر کے لالچ دیا کہ تو ترکیوں کے خلاف بغاوت کر، میں تجھے انگلینڈ کی حکومت سے تعاون دلاؤں گا اور تیرا پورا ایک علاقہ میں تیرے حوالے کرواؤں گا. شروع میں تو اس نے انکار کیا کہ ایک عام آدمی اگر یہ اتنا بڑا آفر دے تو اس کو خاطر میں نہیں لایا. لیکن لارنس آف عربیہ ظاہر سی بات ہے ایسے چھپ کر کے کام کرتا رہا. اس نے ڈھونڈا پورے عرب میں ایک مشہور خاندان کو جو ڈاکہ زنی پر مشہور تھا. وہ ڈاکوؤں کا خاندان تھا، لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے. ظاہر سی بات ہے گنڈوں سے لوگ جو ڈرتے ہیں وہ عزت کی وجہ سے نہیں، جیسے کتے سے بھی ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ کاٹ لے گا. بعض گنڈے یہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں سارے لوگ کیسے مجھ سے ڈرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، میری عزت نہیں میاں، وہ کتوں سے جیسے ڈرتے ہیں ویسے آپ سے بھی ڈرتے ہیں. ایسے ہی عربی وہ قبیلہ تھا، وہ گنڈوں کا قبیلہ تھا، ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، جو آج بھی سعودی پر حکومت کر رہا ہے. محمد بن سعود کا خاندان. لارنس آف عربیہ ان کے پاس پہنچا، انہیں لالچ دیا. ان کو صرف پیسوں سے مطلب تھا، زمین سے مطلب تھا، اور
وہ اس لالچ میں وہ آ گیا اور بغاوت شروع کر دیا، جگہ جگہ ان لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ترکی جو تھے وہ سمجھ ہی نہیں سکے، علاقے سنبھال نہیں سکے، انہوں نے فوجی چھاونیوں پر بھی حملہ کیا۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کی اہمیت پتہ چلی کہ ترکی حکومت نے یعنی خلافت عثمانیہ نے لارنس آف عربیہ کے سر کی بڑی قیمت رکھی تھی کہ اس کو ڈھونڈ کر کے لاؤ تو اتنا انعام دیا جائے گا، کیونکہ بیج یہی تھا، کینسر یہی تھا۔ آخر وہ زمانہ بھی آیا جب مکہ اور مدینہ طیبہ میں بھی جو لوگ موجود تھے ان کو بھی خرید لیا اس نے، اور دعویٰ یعنی کس بات کی لالچ دی گئی، وعدہ کس بات کا تھا کہ ہم اپنے آقاؤں سے یعنی امریکہ سے، یورپ سے، انگلینڈ سے تمہیں ایک زمین، بہت بڑی زمین کے مالک تمہیں بنا دیں گے، بادشاہ تم رہو گے۔ طے پا گیا، اور پھر یہ 1917 کے بعد جو ورلڈ وار فرسٹ، پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد حالات بکھر گئے۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا، اس لیے کہ یہ جرمنی کے ساتھ تھا، اور جرمنی کو شکست ہوئی تو خلافت عثمانیہ بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ فرانس، یورپ، امریکہ یا انگلینڈ جو ایک طرف تھے یہ غالب آ گئے، وہیں سے ان کا غلبہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے کوئی سپر پاور نہیں تھا، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ غلبے میں آئے، یورپ، انگلینڈ وغیرہ، ورنہ پہلے تو ہمارا سکہ بولتا تھا۔ خلافت عثمانیہ 650 سال تک سپر پاور یہی تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پھر ان کے حوصلے بڑھ گئے، خلافت عثمانیہ کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور عربوں میں داخل ہو کر کے لارنس آف عربیہ نے عربوں کو خود ابھارا تھا۔ باہر سے فوج نہیں آئی تھی عربوں کو ختم کرنے، ترکی کو ختم کرنے، علاقائی لوگوں کو ابھارا تھا کہ تم اٹھو ترکیوں کے خلاف، کہ تم اپنی زمینوں کے مالک ہو، تم اپنی زمینیں ان سے واپس لے لو۔ لوگ جاہل ان کی باتوں میں آئے، جگہ جگہ پر ترکیوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونے لگی، تو ترکی جو ہے آخر میں سمجھوتے پر آئے، ایک صلح نامہ ایگریمنٹ ہوا اس بات پر کہ نہیں، ہم ساری چیزیں تمہارے حوالے کر کے واپس ترکی جاتے ہیں۔ معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مکہ اور مدینے میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے، ان مقدس شہروں کو ہم خون سے لال نہیں کرنا چاہتے، شریف لوگ تھے وہ۔ تو تقریباً 1923 میں یہ معاہدہ ایگریمنٹ قرار پایا، اور اس کے بعد ترکی وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن آج بھی ان کے عشق رسول پر میں واقعی اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اب بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جماعت ایسی ہے جو عظمت رسول کی قائل ہے۔ ان ظالم وہابیوں نے پوری دنیا میں اپنی سڑن اور اپنی بدبو پھیلا کر کے یہ کہا کہ اسلام یہی ہے۔ ترکی جب جانے لگے تو کوئی چیز وہاں سے نہیں لے گئے، بلکہ ایگریمنٹ یہ کیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ جتنے تبرکات ہیں ہم سب ترکی لے جائیں گے۔ ان وہابیوں نے چھوڑ دیا، لے جاؤ، یہ ویسے بھی ان کو کیا مطلب تھا تبرکات سے، اگر وہ رکھ کر جاتے تو شاید یہ لوگ سب جلا دیتے، شرک کے نام پر، توحید کے نام پر سب ختم کرتے، بہت ساری چیزیں انہوں نے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ ایگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد چلے گئے۔ میرے عزیزو، اس کا پس منظر میں بتا کر آپ سے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، 650 سال پر پھیلی ہوئی خلافت عثمانیہ جب دم توڑنے لگی، اپنے ہی علاقوں میں عرب میں کمزور ہوئی، تو کس کی بدولت، کس کی وجہ سے؟ ایک منافق کی وجہ سے، لارنس آف عربیہ، جس کینسر کو شروع میں نہیں پہچانا گیا تھا۔ یہ اسی طرح سے جڑیں کاٹتے ہیں اور وائر کاٹتے ہیں، مین جگہوں پر یہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان کر کے گیا جس کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے آج امت کو 100 سال ہو گئے۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں بھی میں نے یہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ آزادی کا سب سے بڑا فریڈم فائٹر پہلا وہ شہید ٹیپو سلطان ہیں علیہ الرحمت والرضوان۔ ان کی کاوشیں اگرچہ آج لوگ بھول چکے ہوں، لیکن جب ابھی کہیں سے انگریزوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس وقت اس مرد مجاہد نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں اور ان سے کہا ہے کہ تم ظلم کے طور پر ہندوستان پر قابض ہوئے ہو، لیکن ان کی پوری مساعی جمیلہ، ان کی جتنی کوششیں تھیں،
آپ ہماری کتابیں تو چھوڑیں، انگریزوں کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ انگریز لکھتا ہے کہ ہندوستان میں جانے کے بعد انڈیا میں سب سے زیادہ خطرہ ان کو جس سے تھا وہ ٹیپو سلطان سے تھا۔ بہت بڑا مقابلہ تھا ان کا، اور حتیٰ کہ میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، ان کی لاش کو اٹھانے کے لیے نہیں جا رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ ان کے جسم پر ایک کوا آ کر بیٹھا، تب انہیں پتہ چلا کہ ان کی موت ہو گئی، تب تک تو قریب بھی نہیں جا رہے تھے، اتنا خوف، اتنی ہیبت تھی۔ لیکن اس مرد قلندر، اس مرد مجاہد کو اگر نقصان اٹھانا پڑا ہے تو انگریزوں کی فوج سے نہیں، اپنے اندر موجود منافقین، میر صادق، نظام حیدرآباد، ان لوگوں نے دھوکہ دیا تھا ٹیپو سلطان کو۔ یہ اندر آ کر کے فوج میں داخل ہو کر کے ان کا تعاون کرنے کے نام سے پیچھے کے دروازے کھول دیے جہاں سے انگریز داخل ہو سکیں اور حملہ کر سکیں، کیونکہ انگریزوں نے انہیں لالچ دی تھی کہ ٹیپو سلطان کو ختم کرنے میں تم ہمارا ساتھ دے دو، ہم تم کو فلاں فلاں جگہ کی ریاست دے دیں گے۔ میں بارہا یہی کہہ رہا ہوں کہ منافق آدمی بنتا کس لیے ہے؟ ایک ہی چیز، دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ انسان کو منافق بناتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کربلا کے اس میدان میں بھی دیکھیں، امام حسین کے مقابل میں جو لوگ آئے تھے وہ سب کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ کون سے کفار و مشرکین آئے تھے؟ یہودی عیسائی آئے تھے، کلمہ گو لوگ تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اور رسول اللہ کے نواسے کے خلاف انہوں نے تیریں اٹھا لی، تلواریں اٹھا لی۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ صرف بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ جو اس میں فتح یاب ہوگا اسے اتنا اتنا مال دیا جائے گا۔ ہوس، دنیا کی ہوس۔ بلکہ جہاں میں دیکھتا ہوں قسمت کی خرابی کسی کی آ جائے، حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت سعید ابن ابی وقاص یہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ وہ صحابی ہیں، وہ 10 ہیں نا۔ حضرت سعید ابن ابی وقاص اس میں ہیں۔ سعید ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمرو بن سعید۔ سعد ابن ابی وقاص، میں سعید کہہ رہا ہوں، سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا ہے عمرو، جس کو یزید کے طرف سے صرف اتنی لالچ دی گئی تھی کہ ایران کا ایک علاقہ رے جس کو کہا جاتا تھا، وہاں کا تجھے گورنر بنایا جائے گا، جا حسین کا مقابلہ کر کے آ جا۔ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول کا بیٹا ہے، ایک تخت کی وجہ سے ایران کی طرف جانے کی بجائے کربلا کی طرف آ گیا 4000 کا لشکر لے کر۔ اور شروع میں ڈر بھی تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کا نواسا ہے، باوجود اس کے دنیا کی ہوس غالب جب آ جاتی ہے تو انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ 10ویں محرم تھی جب اس نے تیر اٹھایا اور تیر پھینک کر کے خیمہ حسین کی طرف، سارے کوفیوں سے کہا ہے کوفیوں گواہ رہنا، جب یزید کے پاس یہاں کا قصہ بیان کیا جائے تو یہ بیان کرنا کہ سب سے پہلے حسین کی طرف تیر چلانے والا سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر ہے، وہ یہ کہہ کر کے تیر چلایا اس نے، اور انجام بھی بہت برا ہوا۔ سر حسین کو انہوں نے جدا کیا جسم ناز سے، اور پھر اس کو گھمایا، جو کچھ بھی کیا، لیکن نہ اس کو رے کی حکومت ملی، نہ ایران کی کوئی بادشاہت ملی۔ 2 سال نہیں گزرے تھے کہ اس کی جان پر ایسی آفت آئی، مختار سقفی نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا۔ اسی کو کہتے ہیں نا، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، گدھا نہیں کتا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ منافقین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ ایمان والوں کی صحبت میسر آ سکتی ہے، نہ کفار و مشرکین کی، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ تم آخرت میں دردناک عذاب مول لے رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہے کہ جو شخص ایک درخت پر بیٹھے، ٹہنی پر بیٹھے اور کاٹنے لگے اس کو آری لے کر کے، تو گرے گا کون؟ دنیا گرے گی، جو تماشا دیکھ رہے تھے، جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ گریں گے۔
وہ خود کھائی میں گرے گا جس ٹہنی کو وہ کاٹ رہا ہے۔ اسی طرح منافقین اسلام میں آ کر کے یہ سمجھتے ہیں عظمت رسول پر حملہ کر کے، اولیاء کی مزارات پر حملہ کر کے، ان کو مردہ کہہ کر کے ہم یہ تمام عقائد ان کے اندر سے ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ در حقیقت تو خود اپنے جہنم میں جانے کا سامان بنا رہا ہے، خود اپنے جہنم میں جانے کا سامان بنا رہے ہو۔ دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ تم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔